کچھ سال پہلے ہمارے ایک دوست لندن گئے ٹریننگ کے لیے. جب واپس آئے تو میں نے اسے پوچھا کہ ہاؤ واز دا ٹریننگ. اس نے کہا وی انجوائڈ اٹ لاٹ, بڑا مزہ کیا. میں نے کہا کیا مزہ کیا؟ اس نے کہا جب ہم ٹرین پہ چڑھنے والے ہوتے تھے تو وہاں جوتے پالش کرنے کی مشینیں لگی. ہم ایک پیر دیتے تھے جوتا پالش ہو جاتا تھا, دوسرا پیر دیتے تھے تو وہ جوتے کو یوں پکڑ لیتی تھی اور 1 روپیہ نکال کے اس میں ڈال دیتے. تو میں نے کہا تمہارا کون سا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم اصل میں یہ کرتے تھے کہ ایک مشین سے ایک بال دیتے تھے اور دوسری مشین میں دوسرا پیر دیتے تھے. میں نے پوچھا اوکے فری کرا دیا, اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ اس نے کہا جو بھی انگریزی باتیں آتی تھی اس کا پیر مشین میں جاتے وہ مشین پکڑ لیتی تھی اور وہ چیختی تھی ڈیم پاکستان. یہ یقیناً کوئی بدبخت پاکستانی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. میں نے اسے کہا کہ تمہیں پاکستان نے عزت دی, تمہیں حکومت نے چن کے ملک سے باہر بھیجا, اور تم بدبخت آدمی 1 روپے کی خاطر تم نے 15 دن وہاں جتنے بھی عورتوں کے پاؤں پکڑے گئے, جتنے مردوں کے پاؤں پکڑے گئے, تم ہمارے لیے وہاں کیا عزت چھوڑ کے آئے؟ تم ہمارے لیے وہ بدنامی چھوڑ کے آئے ہو کہ جب تک وہ عورت زندہ رہی وہ یہی کہتے رہے گی کہ پاکستان سے ایک آدمی آیا تھا, پاکستان سے ایک نوجوان آیا تھا, وہ یہ حرکت کر کے گیا اور میرا پاؤں پکڑا گیا. تو میرے پیارے بیٹوں, زندگی میں ابھی آپ کالج میں ہیں, 2 سال بعد 4 سال بعد آپ کی تعلیم مکمل ہوگی, آپ بی اے کرو گے, ایم اے کرو گے, آپ میں سے ممکن ہے آدھے ملک سے باہر جائیں, ممکن ہے آدھے سے زیادہ جائیں. جہاں جاؤ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رسک موت کی طرح انسان کا پیچھا کرتا ہے. یہ میرا بلیف ہے, یہ میرا یقین ہے. موت سے ہم نہیں بچ سکتے, رسک بھی ہمارا ہے اور رب نے عزت بھی طے کی ہوئی ہے, وہ بھی ہماری ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کالی رات ہو, کالا پہاڑ اور کالے پہاڑ کی کالی کھو ہو. اللہ کے رسول نے کہا اس کالی کھو کے اندر جو کالے رنگ کی چوٹی چلتی ہے اس کا رزق بھی میرا رب طے کرتا ہے, اس کو بھی بھوکا نہیں مارتا. سو یقین مانیے گا آپ کا اور آپ کا رزق رب کے یہاں بہت طے ہے. رزق کی کوئی کمی اس کے پاس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو, انگلی ڈبو گے, جب انگلی باہر نکالو گے تو کتنا پانی لگے گا؟ سمندر میں کتنا کمی آئے گا پانی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 قطرہ, اس سے سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ تو آپ نے کہا جب تم اللہ سے سب کچھ مانگ لیتے ہو, سب کچھ, اور وہ تمہیں سب کچھ دے دیتا ہے, تو اس کے خزانہ قدرت میں ایک رتی برابر پانی کی کمی نہیں آتی. سو کبھی مت ڈریے گا. ابھی جب ہمارے دوست نوید صاحب بات کر رہے تھے, میں کہتا ہوں کہ جس رب نے پرندے کو چونچ دی ہے وہ شام کو پرندہ بھوکا نہیں مرتا, اس کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے. تو جس رب نے مجھے دل دیا ہے, جس رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں, جس رب نے مجھے ہاتھ دیے ہیں, جس رب نے مجھے دماغ دیا ہے, وہ مجھے بھوکا نہیں مارے گا. سو بھوکے مرنے کے خوف سے کبھی غلط کام نہیں کرنا, نہ ملک کے اندر نہ ملک کے باہر. یہ میں نے سیکھا. عزت بناتے ہوئے عمر لگتی ہے, گنواتے ہوئے بالکل عمر نہیں لگتی. یہ آپ کے سامنے بہت سے لوگ ہیں, دیکھتے دیکھتے بے عزت ہو جاتے ہیں. سو اگر اسلامی جدوجہد مجھے یہ نہ سکھاتی, میں کبھی ہمت نہ کرتا, نہ میں یونیورسٹی میں ڈگری مکمل کرتا, نہ میں پوزیشن لیتا, نہ نئی ڈگری لیتا, نہ اس کے بعد سیکھتا. یعنی یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ کبھی روکیے گا نہیں. اور کالج میں بہت مزے ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, کھیل کھلاڑی, سب کچھ مزے میں چلتا رہتا ہے. ہمیشہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے دوست اچھے ہوں, آپ کے دوست آپ سے محبت کرنے والے ہوں, آپ سے وفادار ہوں. چند سال پہلے ایسے کالج میں ایک لڑکا تھا بہت ہی شاندار, وہ ویٹ لفٹر تھا. آپ یقیناً جانتے ہو کہ میں نام نہیں اس کا بتا رہا, دکھنے میں بھی خوبصورت اور ویٹ لفٹنگ باڈی نے تو اس کو بہت سے لوگوں کا ہیرو بنا دیا. لیکن پھر دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ بری کمپنی نے اس کو اس عالم میں پہنچایا, کالج بھی چھوڑا, عزت بھی ہاتھ سے گئی اور گھر اور خاندان کی بدنامی الگ سے ملی. اس کو رلتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو میرے بیٹوں پلیز میک شیور کہ جس ماں نے, جس باپ نے قربانی دے کے بڑی محبت سے آپ کو کالج میں بھیجا ہے, اپنے دوستوں کے بارے میں بھی کیئرفل
کبھی مذاق میں،